لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، جنت والی سیٹ اگر کنفرم کرانا چاہتے ہو تو یہ کام صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا، صرف خواہشات سے نہیں ہوگا، صرف چاہنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے دنیا کی اس زندگی میں کچھ کام کرنے پڑے۔ مجھے بتاؤ کہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ۔ کتنے کام کرنے پڑیں گے؟ کیا کام کرنے پڑیں گے؟ بہت لمبی فہرست نہیں ہے، صرف 3 کام ہیں، صرف 3 کام۔ جس نے دنیا کی زندگی میں یہ 3 کام کر لیے، اللہ اس جنت والی سیٹ کو کنفرم کر دے گا اور جہنم والی سیٹ کو کینسل کرنا دے گا۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ میں ایک ایک کر کے بیان کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اس بات کا عہد کرو کہ ہم ان 3 کاموں کو سن کر کے ان پر عمل کریں انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، وہ 3 کام ہیں کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز پڑھنا تو فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا بھی فرض ہے، مالدار پر حج کرنا، زکوٰۃ دینا فرض ہے، وہ کام کرنا لازم اور ضروری ہے، ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا جنت والی سیٹ کو کنفرم کر دے اور جہنم والی سیٹ کو کینسل کر دے، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 3 کام اور کرو۔ اگر یہ 3 کام کرو گے تو ان کی برکت سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول ہوگی، ورنہ نہیں قبول۔ وہ 3 کام ہیں کیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں ان 3 کاموں کو ذکر کرتے اور فرماتے ہیں، من اکل طیبا وعمل فی سنت وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری جنت والی سیٹ کو کنفرم کر دے اور جہنم والی سیٹ کو کینسل کر دے، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 3 کام اور کرو۔ ان 3 کاموں میں سے پہلا کام یہ ہے کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہو۔ اگر تمہارا کھانا حلال ہے، تمہارا پینا حلال ہے، تمہارا کاروبار حلال ہے، تمہاری بزنس حلال ہے، تمہاری آمدنی حلال ہے، تو اللہ اس کی برکت سے تمہاری نمازیں بھی قبول کرے گا، روزے بھی قبول کرے گا، حج بھی قبول کرے گا، زکوٰۃ بھی قبول کرے گا۔ اور اگر ان آدمی مانوش حرام کھاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو جو حرام کھا کے نماز پڑھے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، جو حرام کھا کے روزہ رکھے گا اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، جو حرام کھا کے حج پر جائے گا یا زکوٰۃ دے گا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اتنا بڑا مجمع ہے، میری طبیعت خراب ہے، میری آواز سے آپ سمجھ رہے ہوں گے نزلہ زکام ہے، لیکن میں پھر بھی بول رہا ہوں۔ کیوں؟ میں یہ چاہتا ہوں اس مجمع کا ایک ایک آدمی جنت میں جانے والا بن جائے۔ جو کاروبار کرو سچائی کے ساتھ کرو۔ آج مسلمانوں کے کھانے پینے اور کاروبار کو حرام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چنانچہ
مسلمان کاروبار کرتا ہے کیسا؟ سودی کاروبار کرتا ہے، سود لینا بھی حرام، سود دینا بھی حرام، سودی کاروبار بھی حرام۔ یاد رکھو، تم نے 5 حج کر لیے، ہر سال روزے رکھے، عمرے بڑھ گئے، صدقہ خیرات کی، لیکن تم نے اپنے کاروبار میں سود ملا کر کے اس کو حرام کر دیا، تو اللہ کے ہاں کوئی نیکی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ اکل طیبا، رزق حلال کھاؤ تو اللہ جنت والی سیٹ کو کنفرم کر دے گا اور جہنم والی سیٹ کو کینسل کرنا دے گا۔ میرے دوستو بتاؤ، اس کے لیے تیار ہو؟ آج بہت سے مسلمان مسجد سے دور ہو رہے ہیں، نمازوں سے دور ہو رہے ہیں، عبادت سے دور ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے وہ حرام کا ہے، اس لیے خدا کی عبادت سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، تھوڑا کماؤ مگر حلال کا کماؤ تو اللہ اس تھوڑے میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اور اگر تم زیادہ کماؤ گے مگر حرام کا ہوگا تو یاد رکھو وہ برکت سے خالی ہوگا۔ میں ہندوستان میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ تھوڑا کماؤ حلال کا تو خدا اس میں برکت دے گا۔ تو ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ یہ کہتے ہیں کہ رزق حلال پہ برکت ہوگی، تو کیا مطلب؟ میں 1000 ٹکا حلال کا کما کے لایا، میں اپنے رات میں اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھوں گا تو برکت ہوگی؟ کیا مطلب صبح کو وہ یہ 1100 بن جائے گا؟ کیا برکت کا کیا مطلب؟ یہ 1200 ہو جائے گا کیا؟ تو میں نے اس کو سمجھایا اور میں نے کہا نہیں، 1000 ٹکا صبح پہ تو نکالے گا تو وہ 1000 رہے گا، لیکن برکت کا مطلب یہ ہے کہ یہ رزق حلال ہے، اللہ اس تھوڑے سے پیسے میں غیر سے تیری تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ رزق حلال ہے یہ، اس کی برکت سے اللہ تجھے بیماریوں سے بچائے گا، چوروں سے بچائے گا، کوٹ کے چکر سے بچائے گا۔ اللہ تھوڑے سے پیسے بھی تیری تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم بھی عہد کریں کہ انشاءاللہ جو بھی کمائیں گے حلال کا کمائیں گے، ایمانداری سے کمائیں گے، سود کی لعنت سے بچتے ہوئے کمائیں گے۔ اور دیکھو میری ایک بات سنو، تم نے سود لیا، تم نے جھوٹ بولا، تم نے بےایمانی کی دولت کو کمانے کے لیے،